به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال تعالى والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. میرے بزرگوں، دوستوں، عزیزوں اور بھائیوں، اللہ جل شانہ نے ہمیں دنیا کی یہ زندگی مختصر سی زندگی دی ہے. اب تک ہم سنتے آ رہے ہیں بھائی بندہ وہ ہوتا ہے جو جس کا بندہ ہوتا ہے اس کے حکموں پر چلتا ہے، اس کے طریقوں پر چلتا ہے، وہ جدھر کو جانے بولتا ہے ادھر جاتا ہے. تو یہ کلمہ دے کر بھیجا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو. حضور نے جو یہ اعلان کیا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، تم کلمہ پڑھ لو، لا الہ الا اللہ پڑھ لو تو تم کامیاب ہو جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے. اور یہ فرمایا کہ جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا وہ جنت میں داخل ہو گیا. لا الہ الا اللہ پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو اپنا معبود اقرار کر کے، یقین کر کے میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ میرا مالک ہے، اس کے اقرار دل سے ہو اور دل میں اس اقرار کے ساتھ، دل کے اس اقرار کے ساتھ وہ اس کلمے کو پڑھ لے اور پھر اپنی زندگی بندگی کی زندگی بنا لے، اپنی زندگی بندگی کی زندگی بنا لے. جیسے مالک کے سامنے بندہ ہوتا ہے ویسی زندگی بنا لے. بس یہی ہے، کھانے سے منع نہیں ہے، پینے سے منع نہیں ہے، کمانے سے منع نہیں ہے. اور دنیا کے جو کام ہم کرتے ہیں کوئی کسی کام سے روکا نہیں گیا، یہ سب تم کام کرو لیکن میرا بندہ بن کے کرو. بس یہ ہے، بندہ بن کے کرو. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھا رہے ایسے بیٹھے جیسے غلام بیٹھتے ہیں. تو ایک عورت نے کہا تو دیکھو دیکھو کہ غلام کی طرح بیٹھ کے کھانا کھاتا ہے، غلام کی طرح بیٹھ کے کھانا کھاتا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ سے بڑا غلام کون ہوگا، مجھ سے بڑا غلام کون ہوگا. تو میرے محترم دوستوں بزرگوں، کلمے میں ہم کہتے ہیں نا اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ اللہ کے بندے ہیں. اور اللہ بھی کہتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو مکے سے بیت المقدس لے گئے، اپنے بندے کو. کون ہے یہ بندہ؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے میرے محترم دوستوں بزرگوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ہمارے نبی بندگی کے نمونے، بس ان کی طرح دنیا کے ہر کام کو کرنا ہے.
آپ جو ہے کمانے کا کام بھی کیا ہے آپ نے، اور آپ نے جو ہے گھر کا کام بھی کیا ہے، نماز بھی پڑھی ہے، عبادت بھی کی ہے، دنیا کے جتنے کام ہو سکتے ہیں ایک انسان کے لیے، وہ سب کام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا کہ بھائی میں جیسے کروں ویسے تم بھی کرو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میرے بندے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا بندہ ہے۔ خود اللہ تعالیٰ اس کی شہادت دیتا ہے، گواہی دیتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندے ہیں، لہذا تم میرے بندے کے نمونے پر چلو۔ جب آدمی بندگی کا اقرار کر لے، لا الہ الا اللہ، اور پھر کہے محمد الرسول اللہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح اپنی دنیا کی زندگی کو اختیار کرے، کھانے میں، پینے میں، سونے میں، کمانے میں، کپڑا پہننے میں، لوگوں سے معاملات کرنے میں، سیکھنے سکھانے میں، لوگوں سے باتیں کرنے میں، اپنے اخلاق میں، ہر کام میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اختیار کرے۔ تو یہ طریقہ کا اختیار کرنا، اس طرح چلنا، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ کھانا کھانے میں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے کھانا کھائے کوئی مشکل نہیں۔ اسی طرح نماز پڑھے، روزہ رکھے، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، حج کرو، یہ سب خاص خاص عبادت ہیں، یہ خاص خاص عبادتیں ہیں، اس کو بھی کرو۔ اور تمہاری دنیا کی زندگی میں ہر کام کو تم بندہ بن کے کرو، بندہ بن کے کرو۔ ہاں، بیوی بچوں کے ساتھ رہنا ہے تو بندہ بن کے رہو، رات کو سونا ہے بندہ بن کے سو، دن کو کمانے کے لیے جانا ہے تو بندہ بن کے کماؤ، بندہ بن کے کماؤ، یعنی زندگی کے ہر کام کو بندہ بن کے کرو۔ ہر وقت تمہارے خیال میں یہ رہے کہ میں تو اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کے حکم کے مطابق کروں گا، اور نبی کے طریقے کے مطابق بندگی کروں۔ نماز بھی، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ مخصوص عبادت کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، چند عبادت کا حکم دیا ہے۔ اس کو بھی، چونکہ ہم اللہ کے بندے ہیں، اس کو بھی کرنا ہے۔ اور اس کے علاوہ نماز پڑھنے کے بعد آدمی آزاد نہیں ہے کہ بھائی نماز تو پڑھ لی، اللہ کی بندگی کر لی، اب جو ہے میں کسی اور کی بندگی کروں، ایسا نہیں کہ نماز پڑھو، نماز میں تم اللہ کی بندگی کر رہے ہو، نماز کے بعد بھی، نماز کے باہر بھی تم اللہ کا بندہ بن کے رہو، ایسی بات ہے۔ جو آدمی بندہ بن کے دنیا میں زندگی گزارے گا، اس کے ہر کام سے آخرت بنے گی، اس کے ہر کام سے آخرت بنے گی۔ وہ کھانا کھائے، اس سے بھی آخرت بنے، وہ کمائے، اس سے بھی آخرت بنتے۔ کمانے گیا ہے، مزدوری کر رہا ہے، دن بھر مزدوری، شام کے وقت جو گھر میں واپس آ رہا ہے تو گھر پہنچنے سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ گھر واپس آنے سے پہلے، شام کو گھر واپس آنے سے پہلے پہلے اس کے گناہوں کو اللہ نے معاف کر دیا۔
اور دن بھر کمایا، اللہ کا بندہ بن کے کمایا۔ اللہ نے کہا حلال چیزیں لو، حرام مت لو، حلال طریقے سے کماؤ، حرام طریقے سے مت کماؤ۔ تو کمانے کے اندر اگر کوئی اللہ کا بندہ ہے، بندہ بن کے کماتا ہے، تو ہر وقت یہ سوچتا ہے کہ مجھے حرام نہیں لینا، میرے مالک نے حرام لینے سے منع کیا ہے، مجھے حلال لینا ہے، اس لیے کہ میرے مالک نے حلال لینے کا حکم کیا ہے۔ تو اللہ کا بندہ ہوں میں، لہٰذا حرام نہیں لیتا، حلال لیتا ہوں۔ تو یہ حلال کما کے جب گھر میں آتا ہے اور گھر والوں کے لیے کھانے پینے کی چیزوں کا انتظام کرتا ہے، تو اس کی کمائی سے اس کی بیوی جو لقمہ منہ میں لیتی ہے، تو ہر لقمے پر اس کے نامہ اعمال میں صدقہ کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ وہ جو اپنے بچوں کی تربیت میں اپنے کمائے ہوئے مال سے اپنے بچوں کی تربیت کرتا ہے، بچوں کے پیچھے خرچ کرتا ہے، تو ہر خرچہ اس کے نامہ اعمال میں صدقہ کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ ہاں، صدقہ کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ کوئی فقیر ہے، آیا ہے، اس کے پاس کچھ مانگا ہے، جو کچھ اس نے فقیر کو دیا وہ تو صدقہ لکھا جائے گا، لیکن اس کے پاس کچھ ہے نہیں، تو اس نے ہنسمو فقیر کو رخصت کیا، بھائی میرے پاس کچھ نہیں ہے، اگر ہوتا میں تمہیں دیتا، اللہ تمہاری نعمت تم کو اللہ تعالیٰ حلال روزی عطا کرے، دعا بھی دے دے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ اس کو ہنسمو رخصت کرتا ہے، تو یہ ہنسمو رخصت کرنا یہ بھی صدقہ شمار ہوتا ہے، یہ بھی صدقہ ہے، حالانکہ اس نے پیسے نہیں دیے، کچھ کھانے پینے کو کوئی چیز نہیں دی، وہ ہنسمو اس کو رخصت کرتا ہے، یہ ہنسمو رخصت کر دینا یہ بھی اس کے نامہ اعمال میں صدقہ کرنے کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی معمولی چیزیں میں بتا رہا، ان چیزوں میں بھی آخرت بنتے ہیں۔ ہم کوئی نماز پڑھے بندہ بن کے، تو بندہ بن کے نماز پڑھنے کا معنی یہ ہے کہ اللہ کو اپنا مالک سمجھ کر اللہ کے سامنے کھڑا ہو، جیسے ایک غلام اپنے مالک کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، مالک دیکھ رہا ہے تو غلام کی کیا حالت ہوگی؟ بھائی وہ بہت ہوشیاری سے کھڑے ہوں گے، کوئی غصہ کی نہ ہو جائے، کوئی مالک کسی حرکت سے ناراض نہ ہو جائے، ایسے کھڑے ہوں گے۔ تو کوئی نماز کے لیے کھڑا ہوا تو نماز میں جو ہے وہ یہ خیال کرتا ہے کہ میرا مالک جو ہے مجھے دیکھ رہا ہے، میں اپنے مالک کے سامنے کھڑا ہوا، مالک کے سامنے کھڑا ہوا۔ اور ہمارا مالک کیسا ہے؟ وہ باہر کو بھی دیکھتا ہے اور اندر کو بھی دیکھتا ہے۔ دنیا کے مالک تو باہر کو دیکھتا ہے لیکن دل کی حالت اندر کو نہیں دیکھتا، لیکن ہمارا مالک ایسا ہے کہ باہر کو بھی دیکھتا ہے، اندر کو بھی دیکھتا ہے، جو ظاہر ہے اس کو بھی دیکھتا ہے، جو کپڑے کے نیچے چھپا ہوا ہے وہ بھی دیکھتا ہے، سب کچھ دیکھتا ہے۔ دل میں کیا گزر رہا ہے اس کو بھی دیکھتا ہے، اس کو بھی علم ہے، اس کا بھی علم ہے۔ علیم بذات الصدور یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور۔ آنکھوں کے اشارے سے جو خیانت کی، آنکھوں کے اشارے سے کسی کو آنکھ مار دیا تو کسی کو پتہ نہیں چلا، لیکن جس کو آنکھ مارا اس کو پتہ چل گیا۔ اور کس کو پتہ چلا؟
ہمارے مالک کو پتہ چلا، اللہ کو پتہ چلا، ہاں اس نے ایسا کیا، تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتے ہیں، اور دل کے اندر جو خیال گزر رہا ہے اس کو بھی جانتے ہیں، اچھے خیال گزر رہے ہیں، برے خیال دل کے اندر گزرا ہے تو برے خیال کو بھی جانتے ہیں، اچھے خیال کو بھی جانتے ہیں، سب کچھ جانتے ہیں۔ ایسا مالک ہے، وہ اس کے سامنے کھڑا ہوا، اللہ اکبر، ہمارا مالک جو ہے ساری مالکوں سے بڑے ہیں۔ دنیا میں جتنی چیزیں ہیں اور دنیا میں جتنے لوگ مالک ہونے کے دعویٰ کرتے ہیں سب سے بڑے اللہ مالک ہے، ایسا مالک ہے کہ سب سے بڑے ہیں۔ اتنے بڑے مالک کے سامنے کھڑے ہوئے، کسی وزیر کے سامنے آدمی کھڑا ہو جائے تو کیسا کرے گا؟ کتنی ہوشیاری سے کھڑا ہوگا اور زور سے نہیں کھانسے گا، میرے کہ وزیر صاحب ناراض ہو جائیں گے، ارے بھائی یہاں میرے سامنے کھڑے ہو کر کھانس رہے ہو۔ زور سے نہیں بولیں گے، زیادہ زور سے نہیں بولیں گے، ہاں معمولی عادت کے مطابق جیسی آواز ہے اسی آواز سے بات کریں گے، اور چیخ چیخ کے بات نہیں کریں گے، چیخ چیخ کے بات نہیں کریں گے۔ تو ایسے مالک کے ساتھ وزیر کے سامنے کھڑا ہوا تو کھانستا نہیں ہے آدمی، کھانسی کو دباتا ہے، جمائی آتا ہے اس کو بھی دباتا ہے، اور بالکل ایسے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے کھڑا ہونے کو دیکھ کر وزیر صاحب خوش ہو جاتے ہیں۔ ہمارا اللہ جو ہمارے مالک ہیں وہ ایسے دنیا بھر کے وزیروں سے بھی بڑے ہیں، سارے وزیروں کو وزارت وہ خود دیتا ہے، وزیر بناتا ہے وہ، کسی کو وزیر بناتا ہے، کسی کو وزارت سے نکال دیتا ہے، کسی کو بادشاہ بناتا ہے اور کسی سے بادشاہی چھین لیتا ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر۔ کسی کو عزت دیتا ہے، کسی کو ذلت دیتا ہے، عزت اور ذلت اس کے ہاتھ میں ہے، جسے چاہے عزت دے دی، جسے چاہے ذلیل کر دیا، شاہی پوشاک میں ذلیل کر دیا اور فقیر کی پوشاک میں اس کو عزت دے دی۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ مجمعین کو عزت دے دی، حالانکہ ان کی پوشاک کیا ہے؟ کٹے پرانے چادر اڑے ہوئے ہیں، صرف سطر ڈھانپے ہوئے ہیں، کپڑا بھی پورا نہیں ہے لیکن عزت دے دی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی بیمار ہوئی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عادت کے لیے گئے، ساتھ میں کچھ صحابہ بھی تھے۔ جب دروازے کے قریب پہنچے حضرت فاطمہ نے یہ فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ اندر نہ آئیے، اس لیے کہ آپ کی بیٹی کے پاس اتنا کپڑا نہیں ہے کہ آپ باپ ہونے کے باوجود بیٹی کے سامنے آ سکیں، اتنا کپڑا بھی نہیں ہے۔ تو صحابہ یہ سن کر جو ہے ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر اندر کر دیا اور کہا کہ بیٹی اس سے اپنے بدن ڈھانپ لو، اور پھر صحابہ کی طرف دیکھا کہ سب کی آنکھوں میں آنسو ہے، دو جہان کا بادشاہ ہے، کتنے عزت والے ہیں اللہ کے پاس، اور ان کی صاحبزادی ان کی یہ حال ہے، کپڑا نہیں ہے، تو کپڑا نہیں ہے صحیح، لیکن عزت کیسی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھبراؤ
نہیں، میری یہ بیٹی جنت میں تمام عورتوں کے سردار بنے. الا ابنتی ان ابنتی هذه لسیدۃ نساء اہل الجنہ. جنت میں جتنی عورتیں ہوں گی سب عورتوں کی سردار میری یہ بیٹی. اللہ نے ان کو ایسی عزت دی ہے، ایسی عزت دی ہے، قیامت تک کسی باپ کے گھر میں ایسی بیٹی پیدا نہیں ہوگی، ایسی عزت والی بیٹی. لیکن کپڑا نہیں ہے، اسی لیے اللہ نے عزت دی. تو ایسا مالک ہے جسے چاہے عزت دے دیں، جسے چاہے ذلیل کر دیں. بہت جلال والے ہیں، عذاب بہت سخت دیتے ہیں، اور بہت رحمت والے ہیں، بہت رحمت والے ہیں، رحم کرنے والے ہیں. سارے رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں، ارحم الراحمین. تو اسی طرح نماز میں کھڑے ہو اور اللہ کے سامنے اپنی بندگی کا اظہار کرے، اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، اور اللہ سے سرگوشی کرے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ بندہ نماز کے اندر اللہ سے مناجات کرتا ہے، یعنی سرگوشی کرتا ہے، چھپکے چھپکے اللہ سے بات کرتا ہے. اس طرح جو ہے جو نماز پڑھی، یہ نماز قبر کے اندر اس کے لیے روشنی بنے. روشن چہرہ والے قبر میں حاضر ہوں گے اور قبر والے کہیں گے بھائی تم کون ہو؟ میرا قبر تو اندھیرا تھا، اب تمہاری وجہ سے روشن ہو گیا. تم کون ہو؟ وہ کہیں گے آپ مجھے نہیں پہچانتے ہیں، ارے میں آپ کی نماز ہوں. اللہ نے مجھے ایسے روشن چہرہ دے کر آپ کے قبر میں بھیجا ہے تاکہ آپ کے قبر کی وحشت کو دور کروں اور آپ کے قبر کے اندھیرے کو دور کروں. دیکھیے یہ نماز، اسی طرح ساری عبادات یہ آخرت میں کام آنے والے ہیں. میرے محترم دوستوں بزرگوں، اللہ نے جو علم آسمانوں سے اتارا ہے، آسمانوں سے اتارا ہے، اس علم کے سیکھنے سکھانے میں کوئی بیٹھ جائے، کوئی وقت دے دے اس میں، اس کو سیکھے، اللہ کے احکامات کو سیکھے، یہ سب کچھ سیکھے، تو میرے محترم دوستوں بزرگوں اس سے بھی آخرت بنتے ہیں. کوئی اللہ کا ذکر کرے تو ذکر سے بھی آخرت بنتے ہیں. کسی نے ذکر میں کہا سبحان اللہ تو کتنا بنا کہ احد پہاڑ سے بھی بڑا، جبل احد سے بھی بڑا. اور جبل احد جو ہے، احد کے پہاڑ جو ہے 9 کلومیٹر ہے، اس سے بھی بڑا ملا. کہاں ملیں گے؟ یہ آخرت میں ملیں گے. یہ آخرت میں جس نے کہا لا الہ الا اللہ، فرمایا لا الہ الا اللہ اعظم من احد. جس نے کہا اللہ اکبر تو فرمایا اللہ اکبر اعظم من احد. ہر کلمہ. ابراہیم علیہ السلام نے معراج کے وقت حضور کے ذریعے سے اپنے امت کو، حضور کی امت کو یہ پیغام دیا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے آپ اپنی امت سے یہ کہہ دیجئے کہ یہ جنت چکیل میدان ہے، کوئی درخت وغیرہ کچھ نہیں ہے. جس کا جی چاہے وہ اپنے جنت میں درخت لگائے، باغ بنائے. باغ کس سے بنتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ جو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ تسبیح پڑھے، ہر کلمے کے بدلے ایک درخت لگتے ہیں جنت میں. تو میرے محترم دوستوں بزرگوں، اسی طرح ہر چیز سے دنیا میں جتنے بھی کام کرتے ہیں لوگ، اس سے جو ہے آخرت بنتے ہیں، آخرت بنتے ہیں. کونوا عباد اللہ اخوانا، بھائی بھائی بن کے رہو تو اللہ کے بندے ہو،
تم سب اللہ کے بندے ہو، دنیا میں بھائی بھائی بن کے رہو۔ اور اللہ فرماتے ہیں فادخلی فی عبادی وادخلی جنت، میں نے جنت بنائی اپنے بندوں کے لیے، تم میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ، آپس میں بھائی بھائی بن کے بندے بن جاؤ۔ اور بندوں کے لیے کیا حکم ہوگا کہ تم میرے بندوں میں شامل ہو کر جنت، میرے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ دیکھیے ہر بات، اس لیے ہر کام کو اپنی مالک کے خوش کرنے کے لیے کرنا ہے، اپنے مالک کو راضی کرنے کے لیے کرنا ہے۔ مالک سے کچھ لینا ہو تو مالک کی خوشامد کی جاتی ہے، کسی سے بھی کوئی چیز لینا ہو اس کی خوشامد کی جاتی ہے، اس کو راضی کیا جاتا ہے۔ ناراض کر کے کوئی چیز نہیں لے سکتے، راضی کرنا ہے۔ اس لیے اپنی بندگی کے ذریعے سے اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے۔ میرے محترم دوستو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ایک ذمہ داری دی ہے۔ حضور نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں اور تمہارے بعد کوئی امت نہیں، تم آخری امت ہو، میں آخری نبی ہوں۔ آخری نبی ہونے کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ذمہ داری اپنی امت پر ڈالی، وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے اپنی بندگی دنیا میں قائم کرنے کے لیے آئے تھے۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ ذمہ داری دی ہے کہ میرے بعد تم پوری دنیا میں اللہ کی بندگی قائم کرنے کے لیے محنت کرنا، اس کے لیے اپنی جان مال قربانی دینا، اور جان و مال کی قربانی سے جس طرح میرے صحابہ نے دنیا میں اپنی جان مال کی قربانی سے اللہ کی بندگی قائم کی ہے، اسی طرح تم بھی قیامت تک آنے والی امت ہی، تم بھی اسی طرح جان و مال کی قربانی سے اللہ کی